اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس دن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے واپس لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر آنے کی اجازت مانگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر معمول محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا تھوڑی دیر بعد آ جانا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اس کو بلا جھجک سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہذا اس نے بھی سلطان کے جگانے کو مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہوں گے تب ہی وہ اس سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحے گزرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں کھلی تو معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نیند سے بیدار ہو چکی ہے۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر انتظار کر رہا تھا۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو سوئے ہوئے تھے، پھر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ میں باہر کھڑا ہو کر آپ کا انتظار کر رہا تھا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ انسان کبھی فاتح سلطان نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے اور سن نہ سکے اور کچھ محسوس نہ کر سکے۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر حکمران ہوتا ہے جو سوتا ہوا بھی دیکھ سکے، سن سکے اور محسوس کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے کہا، اجازت ہے، آپ حکیم کو اندر لے آئے۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے حکیم سے پوچھا، حکیم صاحب بتائیں کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات پوچھنی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میری بہت ساری شاگردوں میں سے ایک شاگرد جو کہ خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس نہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے آپ کو ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتائیے وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ اس میں کیا برائی ہے؟ اس خنزیر کے گوشت کھانے کا ایسا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے، بلکہ اس سے سخت نفرت کرتے ہیں اور اسلام اسے حرام قرار دیتا ہے؟ اور یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے قوم میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں، جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں، اور وہ جب سے میرے پاس آئی ہوئی ہے وہ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ خنزیر کا گوشت کھاتی ہے۔
کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ آپ اس کے سوال کا جواب دیں گے تو آپ کی وجہ سے وہ یہودی عورت بھی مسلمان ہو جائے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کل آپ اس خاتون کو میرے دربار میں لے کر آنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جب صبح دربار پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوئے اور سلطان صلاح الدین ایوبی سے فرمایا، سلطان معظم، یہ ہے وہ یہودی عورت جو میری شاگرد ہے، یہ دیکھو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، اور حتیٰ کہ میں اس مقام تک پہنچ گئی ہوں کہ میں اسلام قبول کروں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ اسلام میں خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کیا گیا ہے، حتیٰ کہ یہ تو ہماری سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ میں نے ہر جگہ دیکھا کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی۔ میں نے بائبل کو پڑھا تو وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانے سے منع نہیں کیا گیا، لیکن آخر اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے؟ اور یہ یہودیوں کی تو سب سے پسندیدہ خوراک ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ان آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ وہ بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے پیش ہوئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دکھائی جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ جو میرے پاس کتاب ہے اس میں تو واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں میں بالکل اپنے مطابق تبدیل کر رہے ہیں۔ یہ جو تمہارے پاس بائبل اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے فرمایا کہ یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے بتاؤں گا کہ خنزیر اسلام میں حرام کیوں ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے کر آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئے، ایک خنزیر کو پکڑا، اسے پکایا، اور اگلی صبح اس گوشت کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا کہ اب اس پکے ہوئے گوشت میں سے ایک ٹکڑے کو چھری کے ساتھ 2 حصوں میں کاٹو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان نے کہا، اے خاتون، کیا تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں؟ تو اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے پکایا تھا۔ تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں میری بات ضرور آئے گی کہ یہ حرام گوشت چاہے تم اسے جتنا بھی اچھی طرح پکا لو، اگر چاہو اس کو آگ میں کتنی ہی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح پکتا نہیں بلکہ یہ درمیان میں کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو بہت ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کیا ہے۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ کو سوچیں، جو چیز کچی آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے تو وہ جا کر کتنی خرابیاں اور بیماریاں پیدا کر سکتی ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس خاتون کو کہا کہ میں آپ کو خنزیر کے بارے میں کچھ اور بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا کہ یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت ہی غلیظ ہوتی ہے، اور یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ
کوئی دوسرا سورج جنسی تعلق قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں گے کہ ایسے جانور کا جب آپ گوشت کھائیں گے جس کی بنیاد غلاظت سے بری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم، اب آپ خود ہی مجھے کلمہ پڑھائے اور مسلمان کر دے، مجھے یہ دلیل بھی سمجھ میں آ گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔ تو سامعین کرام، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور حلال اور حرام میں تمیز سکھائے۔ آمین سب آمین۔ تمام دوست کومنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔